अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ और जिसमें बहुत ही प्यारे इस्लामी सवालात और उनके जवाबात होंगे और ऐसे सवाल जो कि आपके जहन में नक्श हो जाएंगे। इतने प्यारे तरीके से हम लोग आज सवाल करेंगे और आपको उसके जवाब भी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही प्यारे सवाल से। लेकिन आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसके आखिर तक बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल आते हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज ए मुस्लिम आपको भी पता होना चाहिए कि हम लोग मुसलमान हैं और हमें दीनी बातों का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। सवाल नंबर 1 है कि मेराज की रात जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा ले जाया गया तो वहाँ पर क्या हुआ। इसका जवाब है मेराज की रात मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को जमा किया गया, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अमामत फरमाई और फिर आसमानों का सफ़र शुरू हो गया। अगला सवाल है कि दुनिया क्या है। इसका जवाब है दुनिया एक आर्जी ज़िंदगी है जहां इंसान इम्तिहान में है और उसके अमाल के मुताबिक आखिरत में जज़ा या सज़ा मिलती है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल है कि किन लोगों को मौत जल्दी नहीं आती। तो जल्दी से इसका जवाब भी जान लेते हैं। मौत हर इंसान के लिए मुकर्रर है, उसका वक्त सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है। इसलिए किसी के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उसे मौत जल्दी आएगी या देर से। सवाल का जवाब सुनकर दिल को तसल्ली हो गई। चलिए अगला सवाल जान लेते हैं कि क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे तो क्या वो उनको नज़र आते थे। अब इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी शक्ल में नज़र आते थे और वही लेकर आते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो आप जानते होंगे और उनके हुस्न के चर्चे भी बहुत ज़्यादा थे। तो चलिए इसके बारे में एक सवाल कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इतना हसीन क्यों पैदा किया। तो इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता फरमाया ताकि उनकी आजमाइश हो, सब्र की मिसाल कायम हो और कुदरत की निशानी ज़ाहिर हो। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये गैर मुस्लिमों के लिए है जो कि जन्नत की आस पर अपना इस्लाम कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि क्या जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक नजात और जन्नत का रास्ता अल्लाह पर ईमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इस्लाम पर अमल से वाबस्ता है। अगला सवाल है कि मुसलमानों को किस जंग में शिकस्त हुई थी। तो इसका जवाब है कि जंगे ओहद में मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी जगह छोड़ दी, जिससे दुश्मन को मौका मिल गया और वो जंग हारनी पड़ी। ये सवाल भी बहुत अहम है कि किस गुनाह की माफ़ी नहीं होती। तो सुन लेते हैं कि शिर्क वो गुनाह है जो अगर तौबा के बगैर मर जाए तो ये माफ़ नहीं किया जाता। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क करने वाले इंसान को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो लिहाजा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया करें। ये एक और सवाल है कि किस जानवर का मुंह पाक होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि बिल्ली का मुंह पाक तो समझा जाता है, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो पाकीज़ा और साफ़ जानवर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर बिल्लियाँ अक्सर देखने में आती हैं। ये सवाल भी बहुत प्यारा है और आप सबको आना भी चाहिए कि कुरान पाक की कौन सी सूरत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो जान लेते हैं इसका जवाब भी। इसका जवाब है कि कुरान पाक की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत फातिहा है, यानी कि अलहम्द शरीफ, क्योंकि ये हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है और वैसे भी ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है।
یہ سوال قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک کی کتابت کس دور میں مکمل ہوئی اور کس نے اس کی کتابت کو مکمل کروایا۔ تو جان لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی مکمل کتابت حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں ایک مکمل شکل میں جمع کی گئی۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جو اکثر فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے وہ 3 لوگ جو فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں، وہ ہیں طالب علم، علم حاصل کرنے والا اور ذکر کرنے والا شخص، اور نیک و صالح انسان جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب وہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے نورانی پر ان کے راستوں میں بچھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت مل جاتی ہے اللہ کے قرآن کو پڑھنے والوں کو۔ اب یہ سوال ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بھی ذہن میں آتا ہوگا اور جو نہیں پڑھتے ان کے بھی، کہ نماز کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بنیادی ذریعہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گناہوں سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کی گردن کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے جب وہ سوتا ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح شیطان کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ چلیے جانتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کو قیامت تک آزادی دی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ شیطان کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم لوگ اسے مہلت دیتے ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس ایک سجدے کو اس نے اپنے رب کے سامنے نہیں کیا، ہم 5 وقت اگر نہیں کریں گے تو ہم شیطان سے بھی زیادہ بڑے گناہگار ہو جائیں گے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا، لیکن جو اس کی پیروی کرے گا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ چلیے اگلا سوال جان لیتے ہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ گناہوں کی جب کثرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر ظلم، نافرمانی اور ناپاک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں روک لی جاتی ہیں، اور بارش اتنی اہم ہوتی ہے کہ ہماری زندگیوں کا زیادہ دار و مدار اس پانی پر ہی چلتا ہے۔ جانتے ہیں اگلا سوال کہ کس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور حق کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ تم اسے دین کی تبلیغ دو، لیکن وہ ایسا سر پھرا انسان تھا کہ اس نے دین حق کو قبول نہیں کیا اور جاہل ہو کر مر گیا اور ڈوب کر مرا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اسی طرح ڈوب کر مرتے ہیں، اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کا آخر تک اللہ تعالیٰ جھنڈا بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ کس نبی پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی رہتی تھیں؟ اس کا جواب ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں حضرت ایوب علیہ السلام پر آئیں، جنہوں نے بیماری اور صبر کی عظیم مثال قائم کر دی۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے سر میں درد ہوتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے تو ہم واویلا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تا قیامت قرآن پاک میں ان کا ذکر فرما دیا، اور ہم لوگ ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال جانتے ہیں کہ کون سا گناہ فرشتوں کو رلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم، خاص طور پر ناحق قتل اور گناہوں پر اصرار فرشتوں کے لیے افسوس اور رنج کا سبب بنتا ہے۔ آج کل پتہ نہیں کتنے ناحق خون ہوتے ہیں، کتنے ناحق قتل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ ہمیں دین کے قریب کرے اور اس طرح کی نافرمانیوں سے دور رکھے، آمین ضرور بول دیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ میں بتایا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا شہید کون تھا؟ اس کا جواب ہے اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ سمیہ بنت خطاب تھیں، جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم اور ضروری سوال ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ چھوٹا سا سوال بھی نہیں آتا، تو آج سے ذہن نشین کر لیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ خواب میں قبرستان دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ خواب میں قبرستان دیکھنا عموماً تنہائی، عبرت یا زندگی میں تبدیلی اور آخرت کی یاد کی علامت ہوتا ہے۔ ہر جنازہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ اے انسان، تیری آخری منزل یہی ہے اور تو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اس کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا اور اپنے قبر کے لیے اچھے اعمال جمع کرنے والا بنائے، آمین۔ یہ بہت ہی پیارا سوال ہے کہ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا، جو ابتدائی دور میں اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب ہماری زبان اردو ہے تو ہمیں اردو میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور ترجمے سے ہی پتہ چلے گا کہ پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھیں اور نافرمانی کرتی تھیں تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب نازل کیے۔ تو ہم آخری امت ہیں اور ہم گواہ ہوں گے ان نبیوں پر، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگلا سوال ہے کہ نمرود کے خاندان میں کون سا شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حق کو پہچان کر وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اگلا سوال ہے کہ کس نام کی لڑکی کے گھر غربت نہیں آتی؟ تو اس کا جواب جان لیں کہ فاطمہ نام والی لڑکی کے گھر میں اللہ تعالیٰ غربت نہیں بھیجتے۔ سوال ہے کہ ماتھے پر تل ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ماتھے پر تل ہونا اچھے مقدر کی علامت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مرد کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ڈپریشن کی علامت میں مرد اکثر نیند میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ یہ جن عورتوں کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں وہ یہ سوال کا جواب ضرور سن لیں۔ والدین سے وفاداری کی علامت ہے۔ اب یہ اگلا سوال ہے کہ چشمہ لگانے والی لڑکی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تو یہ جو چشمہ لگاتی ہیں وہ بھی یہ ضرور سن لیں کہ وہ زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو چشمہ لگ جاتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ بیوی کے جسم کا کون سا حصہ شوہر کی جان لے سکتا ہے؟ یہ تو بڑا خطرناک سوال ہے، لیکن یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ وہ کون سا حصہ ہے جو کہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ ہے آپ کی زبان۔ عورت کو اپنی زبان نرم رکھنی چاہیے اور اپنا اخلاق دکھانا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں؟ اللہ ہمیں ان 3 چیزوں سے بچائے۔ تو یہ سن لیتے ہیں کہ اس کا جواب ہے کہ حرص، حسد اور غم کی وجہ سے۔ یہ بہت ہی پیارا سوال ہے کہ چڑیا کا گھر میں آنا کس بات کی علامت ہے؟ اکثر گھروں میں چڑیا اپنے گھونسلے بنا لیتی ہے اور وہاں پر انڈے دیتی ہے، بچے دیتی ہے۔ تو اس کا جواب بہت ہی پیارا ہے کہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جن گھروں میں یہ پرندے آئیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے پانی، دانے کا انتظام کریں۔
अब ये सवाल है कि वो कौन से दिन हैं जब औरत को रोज़ा रखना मना होता है। तो इसका जवाब भी जान लेते हैं कि हैज़ के दिन में औरत रोज़ा नहीं रख सकती। अब इससे अगला सवाल जान लेते हैं कि अगर जिनको शादी में बहुत जल्दी चाहिए कि उनकी शादी हो जाए तो उनको कौन सा ऐसा इसमें मुबारक पढ़ना चाहिए। तो इसका जवाब है या वदूदो। जब आप इसका विर्द करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमा देंगे। अगला सवाल है कि घर में बरकत के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। ये भी आप सबको पता होना चाहिए। इसके लिए सूरत बकरा को पढ़ना और इसका तलावत करना या तलावत घर में लगा देना बाइसे बरकत भी है और जिन्नात से अल्लाह पाक उस घर को पाक कर देते हैं जहाँ पर सूरत अल बकरा की तलावत होती है। इससे अगला सवाल है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपकी है मगर इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। तो आप तो परेशान हो गए होंगे, तो चीज़ तो मेरी है और इसे कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो घबराएं नहीं, वो आपका नाम है। सारी बात है, आप अपना नाम तो खुद नहीं लेंगे, लोग आपको आपके नाम से बुलाएंगे। चलिए जान लेते हैं इससे अगला सवाल कौन सा है। तो ये है कि कौन सा जानवर नज़र आने पर फरिश्ते दूर हो जाते हैं। अब ये कौन सा जानवर है जिसके नज़र आने पर फरिश्ते दूर हो जाते हैं। तो चलिए परेशान ना हो, इसका जवाब भी जान लेते हैं कि कुत्ता नज़र आने पर फरिश्ते दूर चले जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपके घर में कुत्ता है तो आप उसको दूर रखें क्योंकि फरिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे। इससे अगला सवाल है कि वो कौन सा ऐसा वक्त है जो मुसलमान पर हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है। अब ऐसा कौन सा वक्त है कि जिसमें हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है। वो है नमाज की हालत। ज़ाहिर बात है, जब आप नमाज में होते हैं तो आपके पास खाने वाली चीज़ भी पड़ी हो तो आप उसे नहीं खा सकते। इतना आसान इसका जवाब है। चलिए अगला सवाल जान लेते हैं कि वो कौन सा फरिश्ता है जो दिन में 2 मरतबा हर घर में आता है। इसका जवाब है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इससे अगला सवाल है कि 2 रकत नमाज में कितनी बार सजदा किया जाता है। तो बहुत ही आसान इसका जवाब है कि 4 बार। इससे अगला सवाल है कि वो कौन सी सूरत है जिससे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। तो इसका जवाब भी बहुत आसान है कि सूरज यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। अगला सवाल है कि अल्लाह ताला ने किस दिन दरख्तों को पैदा किया था। अल्लाह ताला ने 6 दिन में दुनिया को मुकम्मल किया था और उसमें एक दिन अल्लाह ताला ने दरख्तों को भी पैदा किया। अगला सवाल है कि वो कौन से नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। तो इसका जवाब आप सोचें, लेकिन अगर आपके जहन में नहीं आया तो मैं बता देती हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था क्योंकि उसके बाद अज़ाब आना था और उनको हुक्म दिया गया था कि वो जोड़ा जोड़ा इसमें लेकर निकल जाएं। ये अगला सवाल है कि कौन सी सूरत हर बीमारी के लिए शिफा कहलाती है। इसका जवाब है कि सूरत फातिहा। सूरत फातिहा को अगर आप किसी बीमार को 41 दिन 21 दफ़ा पढ़कर रोज़ पानी पर दम कर कर पिला देंगे तो इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला उसे सेहतयाब कर देंगे और शिफाए कामला और आजला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल है कि कर्ज से निजात के लिए कौन सी सूरत पढ़ी जाती है। तो इसका जवाब है सूरत हश्र। बहुत ही प्यारा सवाल। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा आदत क्या थी? सखावत करना, और ऐसी सखावत जो कि दिखावे की ना हो। अल्लाह ताला ऐसी सखावत को कबूल फरमाते हैं। अगला सवाल है कि किस नबी का बेटा ईमान ना लाने की वजह से तूफ़ान में डूब गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, क्योंकि उन्होंने बहुत कहा था कि बेटे तुम कश्ती में सवार हो जाओ, लेकिन वो अपनी सरकशी पर अड़ा रहा और डूबकर मर गया। अगला सवाल है कि ज़मीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती। तो इसका जवाब है हार्ट अटैक। अगर किसी को ऐसा मसला हो दिल का तो वो ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लेटा करे। अगला सवाल है कि कौन सा अमल तंग दस्ती को दूर करता है। तो इसका जवाब है दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला तंग दस्ती को दूर फरमा देते हैं।
اگلا سوال ہے کہ صدقہ دینے میں کیا چیز رکاوٹ آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شیطان آپ کو اس کام سے روکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ بہت پسند کرتا ہے اور صدقے سے آئی بلا کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، تو اس لیے شیطان اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا سوال ہے اور اس کو بھی آپ کو جان لینا چاہیے کہ پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی، وہ سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ کون سا عمل بری موت سے بچاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا، یہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ اللہ کی رحمت کس چیز کے قریب کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نیک عمل کرنے والے کے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب جان لیتے ہیں کہ اس کا جواب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورج نکلنے کے وقت، جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کون سی سبزی جادو کے اثر سے بچاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کریلا۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا گناہ معاف نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شرک۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مومنوں کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آزمائش کی جگہ۔ مومن کے لیے دنیا اس کی آزمائش کی جگہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ اس کا جواب بھی آپ کو سن لینا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 39 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ سوال بھی بہت دلچسپ ہے اور اس کا جواب جاننا بھی بے حد ضروری ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال دوڑتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے میں کب روح ڈالی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب سن لیں کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ میدان حشر میں لوگوں کو بلانے کے لیے کون سا فرشتہ مقرر ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ گھر میں کون سا پودا لگانے سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں؟ تو چلیے آج جن گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں تلسی کا پودا لگا لیں، کیونکہ اس کے لگانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ کوئی شخص قربانی کے دنوں میں اگر قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کر دینا ہوگی۔ یہ سوال بھی بہت ہی عجیب سا ہے اور یقیناً ان عورتوں کے لیے ہے جن کی تھوڑی پر بال آ جاتے ہیں۔ اب یہ کس چیز کی علامت ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بھی جان لیتے ہیں کہ جن عورتوں کی تھوڑی پر بال ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی تھوڑی پر بال آنا ایک قدرتی اور طبی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ عموماً ہارمونز کی تبدیلی، خاص طور پر اینڈروجن ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ موروثی بھی ہوتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے، جیسے PCOS کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کا کسی قسمت، کردار یا روحانی بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر بال زیادہ ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے، اور بعض لوگوں کا اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جلدی بیوہ ہو جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان باتوں پر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کے سوال اور ان کے جوابات آپ کے دل کو لگے ہوں گے اور یقیناً آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اگر آپ کو بھی کسی سے اس طرح کے سوال پوچھنے کا موقع ملے یا کسی کو بتانے کا موقع ملے تو میری ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے بہت سے لوگوں کی زندگی سنور جائے اور انہیں دین کے بارے میں بہت سی معلومات مل جائیں۔
اس طرح کے معلوماتی سوالات انشاءاللہ تعالیٰ پھر لے کر آؤں گی، کیونکہ یہ میری بڑی کوششوں سے بنائی گئی ویڈیو ہوتی ہے۔ آپ اس کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ایسے سوالات جو کہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو ان کے جواب نہیں مل پاتے، تو آپ کو اس ویڈیو سے ان سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اور ثواب کی نیت سے آپ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی زندگی بدل جائے گی تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر کے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، کیونکہ میں ایسی بہت سی اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔